العلم نور، العلم نور، العلم نور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات محترم، آج ایک بار پھر سلطنت الصفا چینل پر حاضر خدمت ہوں. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں. حضرات محترم، آج ہمارا موضوع ہے سلطنت عثمانیہ، ترکیوں کی وہ مفصل سیاسی اور تہذیبی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کرنا. اس کے بارے میں آج کئی ساری غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں. حضرات محترم، اگر آپ چاہتے ہیں گھر بیٹھے سلطنت عثمانی کے بارے میں آپ کو معلومات پہنچتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں، اور اس طرح کی نئی نئی ویڈیو اور خلافت عثمانی کے حوالے سے نئی نئی موضوعات پر بر وقت آپ کو ویڈیو ملتی رہے. چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب. حضرات محترم، معتصم، یورپی، یہودی، نصرانی اور سیکولر ذہنیت رکھنے والے مؤرخین دولت عثمانیہ کی تاریخ کا ہدف تنقید بنانے سے باز نہیں رہے. انہوں نے اسلام اور اسلامی نظریات کے سلسلے میں کی جانے والی تمام عثمانی کوششوں کو اور خدمات پر سخت تنقید کی. ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کی شکل کو مسخ کرنے کے لیے تاریخی نگار کی تقاضوں کو پس کش ڈال دیا. ان مورخین کا اسلوب نگارش بہت دل خراش ہے اور انہوں نے انصاف سے کام لینے کی بجائے جھوٹی اور من گھڑت باتیں عثمانیوں کی طرف منسوخ کر دی. ان کے دیکھا دیکھی بعد عرب تاریخی نگاروں نے بھی اپنی قومی اور سیکولر رجحانات اور تعلقات کی وجہ سے اسی راہ کو اختیار کیا ہے. اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کئی ترک مورخین بھی ان کے ہم نوا ہیں اور وہ بھی ان سے ذہنی طور پر مرعوب نظر آتے ہیں. بہت سے لوگ جن کا مقصد حقائق کو مسخ کر کے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنا تھا، جیسے مصطفیٰ کمال پاشا، انہوں نے یہودیوں اور نصرانیوں کے ہاں ملائی اور خود اپنے تابناک ماضی کو ہدف تنقید بنانے کی جسارت. ایسے تمام لوگوں کو یہودیوں اور نصرانیوں کی کتابوں سے کافی مواد مل جاتا ہے. یہ کتابیں دراصل پہلی جنگ عظیم کے بعد یہودیوں اور نصارہ نے قومیت پرستوں کی امداد کے لیے تحریر کی تھی اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تاریخی حقائق کو بالکل مسخ کر دیا. دولت عثمانی کے بارے میں یورپی اور مورخین کے معاوناً موقف کی اصل وجہ وہ شاندار فتوحات ہیں جو عثمانیوں نے نصرانیوں کے خلاف حاصل کی. یہ فتوحات آج تک ان کے دل میں چبھ رہی ہے اور وہ برابر ان جنگی مہمات کو دہشت گردی کا نام دے کر مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بالخصوص بیزنطینی عیسائی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا ترکوں کے ہاتھ سقوط اور اسلام کا بول یعنی اسلام کا قلعہ بن جانا، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے یورپی کبھی نہیں بھلائیں گے. اسلام دشمنی یورپیوں اور عیسائیوں کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے اور اس دشمنی کا وہ اظہار برملا کرتے ہیں. ان کے قول و فعل سے اسلام کے خلاف ان کی دشمنی عیا ہے. وہ اپنی تحریروں میں اس عناد کا مکمل کھل کر اظہار کرتے ہیں. بھلا وہ ان عثمانیوں سے کیسے انصاف برت سکتے ہیں جنہوں نے روم کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا اور ان کی مسلسل سرکوبی کرتے رہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یورپ کے وسط تک جا پہنچے، حتیٰ کہ اندیس پر بار بار حملے کیے اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کو نصرانی مظالم سے نجات دلانے کی کوشش کی. یہ وہ دور تھا کہ یورپ خوف و ہراس اور سخت گھبراہٹ کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ سلطان محمد علیہ الرحمہ کا وصال ہوا، تب کہیں جا کر ان کے دلوں کو سکون نصیب ہوا.
مسیحی زعما، پادریوں اور راہبوں اور بادشاہوں نے یورپ کی گلی کوچوں میں مسلمانوں کے خلاف وہ نفرت پھیلائی کہ مسلمان دہشت اور خوف کا نمونہ بن گئے۔ انہوں نے کھل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنا کینہ، اپنا عناد اور اپنا تکبر اور غرور کا اظہار کیا، اور ایسے کئی لوگوں کے علمداروں نے بے تحاشا دولت صرف کی اور برابر مسلمانوں کے خلاف جنگ آزما ہونے کے لیے کئی رضاکار تیار کیے۔ لیکن جب عثمانیوں نے ان صلیبی لشکروں کے خلاف کامیابی حاصل کی اور ان کی درگت بنائی تو اسلام کے خلاف نصرانیوں کی نفرت اور کینہ پہلے سے کہیں بڑھ گیا۔ چونکہ وہ میدان جنگ میں عثمانیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اس لیے ان کے خلاف الزامات عائد کرنے شروع کیے، انہیں ڈاکوؤں، وحشیوں اور غیر مذہب انسانوں کا نام دے دیا، اور یہ الزامات بد مذہبوں کی یادداشت میں پیوست ہو کر رہے۔ مسیحی زعما کا یہ پروپیگنڈا اور میڈیا جنگ دراصل سیاسی اور مادی مفادات کی حفاظت کی کوشش تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ دل سے اسلام اور اہل اسلام کو ناپسند کرتے تھے، اور عملاً ہوا بھی ایسے ہی۔ کئی خاندان ان ایک طویل عرصے تک یورپی ملکوں پر حکومت کرتے رہے، اور انہوں نے یہاں کی آبادی کو خوب لوٹا، بے تحاشا دولت کمائی اور اپنے ارد گرد تقدس احترام کا ایک حالہ قائم کر لیا۔ انہوں نے عثمانیوں کو اور اسلام کو ہوا بنا کر محض اس لیے پیش کیا اور ان کے خلاف جھوٹا مضمون پروپیگنڈا کیا کہ ان کی سیاست باقی رہے۔ انہوں نے اپنی عوام کی آنکھوں پر تعصب کی وہ پٹی باندھی کہ وہ آج تک اسلام اور اہل اسلام کا صحیح چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ اس کے باوجود کہ یورپی معاشروں نے ان گروہوں، مذہبی اور سیاسی زعما کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور یورپی تاریخ کی جدید دور اور عصر جدید کی ابتدا میں جب یہ انکشاف ہوا کہ یہ تو سب خود ہی بھی گمراہ ہیں اور ہمیں بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے غلامی کا قلعہ گلے سے اتارا، وہ پٹا گلے سے اتار پھینکا، لیکن مسلمانوں کے بارے میں یورپیوں کا نقطہ نظر تبدیل نہ ہوا، وہ پہلے کی طرح انہیں مورسی الجھنوں میں پھنسے رہے جن میں عرصے سے پھنسے چلے آ رہے تھے۔ یورپی معاشروں نے اگرچہ ہر پہلو سے جدید نظریات قائم کیے، لیکن اسلام کے بارے میں بالعموم، دولت عثمانیہ کے بارے میں بالخصوص انہوں نے اپنی رائے نہ بدلی۔ یہی وجہ ہے کہ ان عصری طاقتوں نے جنہیں مادی تہذیب کی پشت پناہی حاصل کی تھی، مسلمانوں سے خوب انتقام لیا، ان کے دینی، اقتصادی، سیاسی، ثقافتی مفادات اور نے ان سے حق کہنے کی جرأت چھین لی۔ ان کے لکھنے والوں اور تاریخ نگاروں نے بھی ان کی مدد کی، انہوں نے اسلامی تاریخ پر طعن و تشریح کی، تبرئے کیے، اسلام اور اسلامی عقائد اور اسلامی تاریخ کو عمدن مشکوک بنانے کی کوشش کی، اور دولت عثمانیہ کو سب سے زیادہ ہدف تنقید بنایا گیا، اور دولت عثمانیہ کے خلاف بالخصوص اسلام اور اسلام کے خلاف بالعموم اس جاری پروپیگنڈا جنگ میں یورپ کے یہودی بھی شریک ہو گئے۔ انہوں نے بھی اپنے زہر آلودہ قلموں کے ذریعے اسلام اور دولت عثمانیہ کے خلاف خوب زہر اگلا اور اپنی بیمار ذہینت کا مظاہرہ کیا۔ یہودی جو پہلے بھی اسلام کے دشمن تھے، جب عثمانیوں نے اپنے قلم رو میں انہیں اپنے سیاسی پلان کے لیے جگہ نہ دی تو ان کی نفرت پہلے سے کہیں بڑھ گئی۔ وہ 4 صدیوں تک مسلسل کوشش کرتے رہے تھے، لیکن عثمانیوں نے انہیں ایک بالش بھی زمین نہ دی۔ ان یہودیوں نے صلیبیوں اور استعماری طاقتوں کی ہمنوائی کی اور اپنی معصومی کانفرنسوں اور عالم اسلام میں قائم اپنی قومی انجمنوں کے ذریعے اسلام اور عثمانیوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور صلیبیوں کے کندھے پر بندوق رکھ کر اپنے اہداف تک پہنچنے کی کوشش کی۔ انہوں نے لوگوں کو بارو کرایا کہ نصرانی اور یہودی ترقی پسند کرتے ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، اعلیٰ اخلاق، قدروں کا سمری ہیں، جبکہ مسلمان اور دولت عثمانیہ کی تاریخ قدامت پرستی، رجعیت، جمود کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ یہودی اور معصومی انجمنوں اور خفیہ تحریکوں اور اسلامی دشمنی عالمی طاقتوں کو یقین تھا کہ دولت عثمانیہ کی تاریخ کو مسخ کر کے ہی وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک مسلمان اپنی تاریخ سے وابستہ رہیں گے اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں گے، کسی میدان میں ناکام نہیں رہیں گے۔ اور رہی یہ بات عرب مورخین کی، تو ان کے خلاف عثمانیہ کے مخالف دھڑلے میں شریک ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ ترک مصطفیٰ کمال نے 1924 میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا اعلان کر کے ترکی میں سیکولر نظام حکومت قائم کر دیا۔
اور اس نے اپنی معاشری، اقتصادی اور سیاسی ہر پہلو سے ملک کو سیکولر بنا دیا۔ اسلام جو صدیوں سے ترکیوں کا ملکی قانون تھا، اس کی علمداری ختم ہو گئی۔ اب ترکی کی سیکولر حکومت اسلام اور عرب مخالف یورپی سیاست کی ہم نوائی کر رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ترکی یورپی عسکری اتحاد کارکن بن گیا، اور جب عرب کے مسلمانوں نے اس اتحاد سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور بعض حکومتوں نے بھی اس کی مخالفت کی، تو ترکی وہ پہلا اسلامی ملک ہے جس نے فلسطین کے اندر 1948 کو قائم ہونے والی اسرائیلی سیاسی ڈھانچے کو تسلیم کی۔ یہی وجہ تھی کہ عرب و مسلمان ترکوں کی اس ملی حکومت کے مخالف ہو گئے جو اس دولت عثمانیہ کے بعد قائم ہوئی تھی، جو ہر اس طاقت سے جنگ کرنا اپنے قومی فریضہ خیال کرتی تھی، جو مسلمانوں کی ایک بالغ زمین بھی ہتھیانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک اور اہم چیز جس کی وجہ سے عربوں نے خلافت عثمانی کو ہدف تنقید بنایا، عربی مکتبہ تاریخ و مغربی تاریخ کی غلامی کو قبول کرنا ہے۔ بالخصوص جب یورپی اور عرب مورخین کے نقطۂ ہائے نظر میں یکجہتی پائی جاتی ہے تو خلافت اسلامیہ یعنی عثمان کو الزامات دیے جاتے ہیں اور ان پر تنقید کی جاتی ہے۔ بہت سے عرب مورخین یورپ کی مادیت پرست تحریک سے متاثر ہیں۔ انہوں نے اپنے علاقوں کی تاریخ کے ہر روشن پہلو کو اس مادی تحریک کے ساتھ تصادم کی ابتدائی مرحلے کی طرف منسوب کیا ہے، جو منہج ربانی سے کلیتاً دور تھی۔ ان کے خیال میں ان کی جدید تاریخ کی ابتدائی مصر و شام پر فرانس کے حملے، مشرق اور مغرب کے درمیان جدائی کی دیوار کے مکمل انہدام اور مصر میں محمد علی کے عہد میں قومی سلطنت کے قیام سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے پہلے کی تاریخ کو موند ہیں اور دولت عثمانیہ کے بارے میں ایک غاصب اور استعماریت پسند سلطنت کا نظریہ رکھتے ہیں، جس نے اسلامی معاشروں کے عقیدہ دین اور ان کی اقدار کو یورپ کی نصرانیوں کی وحشی حملوں سے بچایا۔ یورپی طاقتوں نے خلافت اسلامیہ کی مخالفت رجحانات کو عام کرنے کے لیے مصر اور شام میں کئی نام نہاد مؤرخین اور مفکرین کی پیٹھ ٹھونکی، جنہوں نے قومی حکومتوں کے استحکام اور مضبوطی کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کی۔ ان نام نہاد مفکرین اور مؤرخین میں بستانی، یاجزی، جرجی، زیدان، ادیب اسحاق، سلیم نقاش، فرحہ انتبان، شبلی، شمیل، سلامہ موسیٰ، عزی کوریلی، یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے اکثریت عیسائیوں اور یہودی کی ہے، سب نہیں تو ان میں سے غالب اکثریت ان لوگوں کی ہے جو معصومی تحریک سے تعلق رکھتے تھے، اور اس تحریک کا محمد علی کے دور میں خاصا غلغلہ تھا۔ اس تحریک کا نیپولین کی آمد کے ساتھ ہی بو دیا گیا تھا، جو فرانسی فوجوں کی قیادت کرتا ہوا مصر آیا تھا۔ اسلام مخالف قوتیں اس حقیقت سے بخوبی واقف تھیں کہ امت مسلمہ کے زوال اور دولت عثمانی کے خاتمے کا وہ واحد راستہ قوم پرست لیڈروں اور مذہب بیدار دانشوروں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے۔ ماسونی مجالس مسلم معاشروں کے اندر موجودہ قوم پرست لیڈروں کے دل و دماغ پر یوں چھا گئی کہ یہ لیڈر اپنے قومی اور ملی مفادات کو پس پش ڈال کر آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنے لگے، کیونکہ ماسونی اسلام، مسلم تہذیب و ثقافت اور اسلامی علوم کے بارے میں معاونہ رویہ رکھتے تھے۔ اس لیے ان کی راگنی لاپنے والے قوم پرست لیڈروں نے ان کی مفادات کی خاطر کام کیا اور اپنی تہذیب و ثقافت اور نظریات و افکار پر انہی کی زبان میں بات کرنے لگے۔ مصر کے اندر 1952 میں جب فوجی انقلاب آیا تو عرب مورخین کے ہاں عموماً اس منحرف منہج میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی، کیونکہ مصر میں شروع سے فوجی حکومتوں نے قومیت پرستانہ رجحانات کو تقویت دینے کے لیے پالیسی اختیار کی۔ اکثر فوجی حکومت کی کوشش رہی کہ ملک ثقافتی اور فکری ہر لحاظ سے زیادہ سیکولر بنیادوں پر قائم ہو۔ ان کی نظر میں خلافت عثمانیہ اور عثمانی حکومت مسلمان اور عرب معاشروں پر ایک غیر قومی کا دوسری قوم پر جابرانہ قبضہ اور تسلط تھا، اور ان معاشروں میں جس قدر بھی جمود اور ضعف پیدا ہوا اور ترقی کی راہ ہموار پیچھے رہی، اس کی وجہ عثمانیوں کا تسلط تھا۔ ان کے نزدیک وہ تمام بغاوتیں اور شورشیں جو عرب اور اسلامی علاقوں پر عثمانیوں کی حکومت کے دوران ظہور پذیر ہوئی، وہ آزادی کی تحریکیں تھیں جن پر قومی
چھاپ نمایاں تھی، حالانکہ حقیقت میں ان تمام بغاوتوں اور شورشوں کا محرک ذاتی مفادات تھے اور انہیں خلافت اسلامیہ کے بیرونی دشمنوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ایسی تحریکوں میں درجہ ذیل نام زیادہ معتبر خیال کیے جاتے ہیں، جیسے مصر میں علی بیگ کی تحریک، لیبیا میں قرما نیلین کی تحریک، فلسطین میں ظاہر العمر کی تحریک اور تینوس میں حسینیوں کی تحریک اور لبنان میں معنیوں اور شہبازیوں کی تحریک وغیرہ۔ ان کے خیال میں محمد علی ایک قومی لیڈر تھا جس نے عرب دنیا کو متحد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وجہ سے ناکام رہا کہ وہ عربی النسل نہیں تھا۔ یہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ محمد علی ایک حریص اور خود غرض شخص تھا، اس کے اپنے ذاتی مفادات تھے جن کی تکمیل اسے اسی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ ان مقاصد کی تکمیل کی خاطر اس نے استعماری سیاست کو اختیار کیا جس نے اس کی وجود کی مدد کی۔ اپنے مضمون مقاصد تک پہنچنے کے لیے اس دولت سعودیہ سلیفیہ پر کاری ضرب لگائی۔ سلطنت اسلامیہ ترکیہ کی گرفت جب کمزور پڑی تو بہت سے عرب رہنماؤں نے خود مختاری حاصل کرنے کے لیے استعماری طاقتوں کی پشت پناہی سے مختلف علاقوں میں خلافت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کی۔ ان میں سے سعود خاندان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی کیونکہ اس نے بظاہر مذہبی انقلاب کی بات کی، اور محمد بن عبد الوہاب کی مذہبی سلفی تحریک نے اپنے اہداف کی خاطر اس سے پیکا کیا۔ خلافت عثمانی نے اس تحریک کو، جو دراصل مذہبی کم اور سیاسی زیادہ تھی، محمد علی کے ذریعے دبانے کی کوشش کی۔ پہلے تو انہیں کامیابی ہوئی، لیکن جب بعد میں سعودیوں نے استعماریوں سے اتحاد کیا تو حجاز مقدس پر اور پھر کئی دوسرے علاقوں پر ان کی گرفت مضبوط ہو گئی اور وہ الگ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ خلافت عثمانیہ کو کمزور کیا اور معصومی مجالس کو تخلیص کو ہچا کر عالم اسلام میں اسلامی طاقتوں پر ضرب لگائی اور مغرب کی مسیح طاقتوں کے غلبے کی راہ ہموار کی، اور اس طرح ایک سے فریقی اتحاد وجود میں آ گئے۔ یہودی معصومی، مغربی استعمار اور مقامی نیشنل ایجنٹ جنہوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اسلامی طاقت کو قومل کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں نے ان کی آزادی سلب کی، ان کی اخلاقی قدروں پر قدغن لگائی اور مغرب کے جدید اصلاح کے دور پر اسلامی ملکوں میں امریت کی استحکام کو یقینی بنایا۔ محمد علی انہیں طاقتوں کا نمائندہ، خطہ عرب کے مشرقی علاقوں میں رہنے والے بد مذہب، اس سے ہمارے اس نقطۂ نظر کی تائید ہو جاتی ہے کہ وہابی تحریک بھی دوسری علیحدگی پسند تحریکوں کا حصہ تھی جنہوں نے عالم اسلامی کو منظور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اس تحریک کی امتیازی شان یہ تھی کہ قادیانی کی طرح اسے مذہبی رنگ دیا گیا تھا تاکہ مسلمان اس کا ساتھ مذہبی جوش و جذبے سے دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس تحریک نے ترکیوں کے خلاف اس وقت علم بغاوت بلند کیا جب وہ چاروں طرف سے دشمن سے گھر چکے تھے، حالانکہ یہ وقت اتحاد اتفاق کا متقاضی تھا، نہ کہ افتراق و انتشار۔ مسلم زعماء نے عالم اسلام کی مختلف خطبوں سے حجاز مقدس پہنچ کر ان لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن یہ بہت بری طرح دشمنی کی سازشوں کا شکار ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے قتل عام کا بعض پروگرام بنا رکھا تھا۔ مورخین بھی دولت عثمانیہ کے عہد حکومت پر حملہ کرنے میں شریک ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو وہ پرانی رنجش تھی جو دولت عثمانیہ نے اپنے پیچھے چھوڑی اور عثمانیوں نے مختلف مراحل میں بد مذہبوں کی تحریک کے خلاف علمی اقدامات کیے۔ جو دولت عثمانیہ اور بد مذہب کی تحریک کے درمیان ایک چپ قلش کا سبب استعماری طاقت تھی، جنہوں نے سازش کر کے دولت عثمانیہ کو اس تحریک کے بیچ کنی کے لیے ابھارا اور عثمانیوں نے اس تحریک کے مرکز نجد پر حملہ کیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عثمانی صوفی ازم کے قائل تھے، جبکہ بد مذہبی سے دین سے خروج خیال کرتے تھے۔ اس وجہ سے بھی سلفیوں نے عثمانی تاریخ کو ہدف تنقید بنایا۔ اور تیسری وجہ عرص خلافت کو بدنام کرنے کی یہ تھی کہ آخری دور میں اس پر
ترکی چھا جائیں گے جنہوں نے اس اسلامی منہج کے التزام سے دوری اختیار کر لی تھی، جس کی وجہ سے دولت عثمانیہ کو اپنے طویل ترین دور میں امتیازی شان حاصل رہی تھی اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اس کو پشت پناہی اور تائید حاصل تھی۔ رہے مارکسی مورخ تو یہ لوگ تو ہمیشہ دولت عثمانیہ سے جنگ آزما رہے ہیں۔ وہ اس عرصے کو جاگیردارانہ نظام کا تسلسل خیال کرتے تھے جو قرون وسطی کی تاریخ پر چھایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مارکسیوں کا خیال تھا کہ عثمانیوں نے وسائل پیدا کر کے ارتقاء یا نئی پیداواری قوتوں کی کھوج کا کوئی سراغ نہ لگایا، جبکہ جدید دور میں سرمایہ دار نظام اور ساہو کا رقت بقا اور غلبہ شروع ہو چکا تھا، جنہوں نے 19ویں صدی کی ابتدا میں اقتصادی اور معاشری پہلو میں کافی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی اور یورپی مورخین مذہب بیدار اور ان کے ساتھ مل گئے اور ان کی ہمنوائی کرنے لگے۔ بعض نصرانی اور یہودی تاریخ نگاروں نے اور دانشوروں نے تالیف و تصنیف اور تراجم کے ذریعے مارکسی اور مغربی نقطۂ ہائے نظر کو متحد کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں معصومی مجالس نے ان کی مدد کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ عالم اسلام کسی صورت متحد نہ ہونے پائے اور امت مسلمہ مختلف نسلی اور علاقائی گروہ میں بٹ کر اپنی قوت کھو دے۔ انہوں نے بعض لوگوں کو قومیت کی تبلیغ میں اپنا ہمنوا بنا لیا اور قومیت پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو کر مسلمان من حیث القوم اپنا قومی وجود برقرار نہ رکھ سکے۔ شام میں سبز ہلال، مصر اور سوڈان میں وادی نیل اقوام کی وحدت جیسی سکسیمی اور منصوبے سامنے آئے۔ اس کے علاوہ محدود قومی رجحانات کی ترجیح بھی ہونے لگی، جیسے مصر میں فرعونی عراقی اور میں آشوری اور شام میں فنیقی تہذیب کو دوبارہ قائم کرنے کی باتیں ہونے لگیں۔ رہے ترکی مورخین جو ترکی قومیت کی تبلیغ کے دوران سامنے آئے تو انہوں نے خلافت عثمانی کے عہد کے ساتھ بہت ناانصافی کی۔ ہوا اس کی وجہ سے اس سیاسی اور فکری نقطہ نظر کا پڑوس ہو جس کی اس علاقے پر سیادت تھی اور جس نے کمزوری اور زوال کے تمام پہلوؤں کی ذمہ داری سابقہ دور پر ڈالی تھی۔ یہ اس بھونڈے موقف سے ترکوں کا متاثر ہونا جس پر آخری دور میں خلافت قائم تھی اور 1909 میں سلطان عبدالحمید کی معزولی کے وقت جو اس کی شکل بن گئی تھی، کیونکہ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو خلافت کو کئی مارکوں میں شکست ہوئی اور اس کے نتیجے میں اسے اپنے بہت سے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑے اور 1918 میں معاہدہ صفر پر دستخط کر کے دولت عثمانیہ اپنے بہت سے علاقے مخالفین کے حوالے کر دیے تھے اور حقیقت میں یہ شکست خلافت کی شکست نہیں تھی بلکہ اتحاد و ترقی کے ہمنواؤں کی شکست تھی اور یہ ان کی سیاست کا نتیجہ تھا۔ لیکن مصطفی کمال پاشا کی سربراہی میں قومی تحریک ترکی کو اس اہانت سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس تحریک نے بہت سے ترکی علاقوں کو واپس لے لیا اور یونان اور اس کے مددگاروں کو نیچا دکھایا۔ اس کے علاوہ بعض ترک مورخین ان عرب مورخین سے متاثر ہوئے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں اپنے مغربی حلیفوں کی مدد کی اور پہلی بار 1916 میں دولت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ اسلام میں تفاوت اور تابعین کے باوجود اکثر جدید مورخین اسلام کی نمائندہ عثمانی خلافت کی تاریخ کو مسخ کرنے اور اس کے بار قدر و اخترابادی میں متحد نظر آتے ہیں۔ ان مورخین نے اپنی تحریروں کی بنیاد علمی حقائق پر نہیں رکھی بلکہ قدر و اختراع، جھوٹ اور بہتان حقائق کو مسخ کر کے تشکیک اور تدلیس سے کام لیا۔ ایسی تمام کتابوں اور تحریروں پر اندھی تقلید اور تعصب کی چھاپ واضح نظر آتی ہے اور اصول پسندی اور امانت علمی کہیں نظر نہیں آتی۔ ایسی معتصم اور غیر علمی اور غیر تحقیق کتابوں کی رد میں کئی کتابیں تحریر ہوئیں جن میں ان الزامات اور شبہات کا بھرپور علمی رد کیا گیا۔ شاید ان تمام کتب میں اہم ترین اور سب سے زیادہ نمایاں کتاب الدولة العثمانیہ دولت اسلامی مفترع علیہا ہے جو 3 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اگرچہ